اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے شیعہ شناسی میں شیعہ فرقوں کے بارے میں بات شروع کی تھی اور جس کے بارے میں اقوال ہم نے پڑھے تھے اور 2 قول اس کے پڑھ لیے تھے کہ کچھ لوگوں نے شیعوں کی الگ الگ قسمیں، خصوصاً جنہوں نے قوموں اور ملل کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، مللوں نے حل کی، انہوں نے شیعوں کی کسی نے 3 تقسیم کی، کسی نے جو ہے 3 کے بعد کیا کر دی ہے 15، 8، 6 اس طرح سے اس کی تقسیمیں کر دی ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں 3 نمبر کا۔ کہہ رہے ہیں مسئلہ امامت کے باعث ایک اہم مسئلہ ہے جو شیعہ اور سنی فرقے کو کیا کرتا ہے، جدا کرتا ہے، الگ کرتا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ امامت کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ سلسلہ امامت ہمارے ہاں ہے، ان کے یہاں موجود نہیں ہے۔ کہہ رہے مسئلہ امامت کے باعث وجود میں آنے والے متعدد فرقے جن کا تذکرہ ملل و نحل کی کتب میں ملتا ہے ختم ہو چکے ہیں، ہوئے بنے لیکن پھر ابھی ان کا وجود نہیں ہے۔ ان کی مدت حیات بہت مختصر تھی اور آج انہیں صرف تاریخ کے صفحات میں موجود فرقوں کی حیثیت سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ بطور مثال ملل و نحل اور تاریخ کی کتب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں کے 14 فرقوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ان فرقوں میں سے آج کسی فرقے کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ بالفرض اگر یہ فرقے واقعاً رہے بھی ہوں گے تو آج بہرحال مکمل طور سے ختم ہو چکے ہیں۔ ملل و نحل کی کتب میں مذکور شیعہ فرقوں کی جانب اشارہ کرنے کے بعد محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح ہے، ایک رائے کیا بنی کہ جتنے بتائے جاتے ہیں وہ سارے فرقے کیا ہو چکے ہیں، ختم ہو گئے، بنے، مان لیا جائے۔ ایک تو ہے کہ جھوٹ و افتراء کے امکانات ہیں، دوسرا اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو آج ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آئیے شیخ طوسی کیا فرماتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ وہ اختلافات ہیں جو شیعوں کے بارے میں نقل کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اختلافات ایسے ہیں جن کا معتبر کتب میں تذکرہ نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں یہ اکثر اختلافات ایسے ہیں جن کا معتبر کتب میں تذکرہ نہیں ہے، اور ان میں سے بعض فرقے جیسے غلاة و باطنیہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ تو پہلے ہم نے کہہ دیا کہ غالی چونکہ وہ اگر مولائے کائنات کو خدا کا درجہ دے رہے ہیں تو کیا وہ مسلمان رہیں گے؟ اسلام کیا ہے؟ کل من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو مسلم۔ تو اگر وہ اللہ کو اللہ نہ مانتے ہوئے کسی اور کو خدا تسلیم کر رہے ہیں، چاہے وہ مولائے کائنات کی ذات بابرکت ہی کیوں نہ ہو، تو کیا ہم اسے کہیں گے مسلمان؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو کہا وہ سب اسلام سے کیا ہیں؟ خارج ہے۔ باطنیہ مذہب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ باطنیہ، غلاة اور باطنیہ اسلام سے خارج ہیں۔ باطنی کہتے ہیں ایسے مذاہب کہ جو اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں اپنے عقائد کو، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ باطنی۔ علامہ طباطبائی بھی کیسانیہ، زیدیہ، اسماعیلیہ، قحطیہ اور واقفیہ فرقوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 8ویں امام علیہ السلام کے بعد سے 12ویں امام تک جو اکثر شیعوں کے نزدیک مہدی موعود ہیں، شیعوں میں کوئی قابل ذکر تقسیم نہیں ہوئی اور نہ کوئی فرقہ وجود میں آیا۔ اگر فرقے کی شکل میں کوئی تقسیم ہوئی بھی ہے تو زیادہ دنوں تک باقی نہ رہ سکی اور خود بخود دم توڑ گئی، جیسے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند جعفر نے اپنے بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد دعوی امامت کیا
اور کچھ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پراگندہ ہو گئے۔ پراگندہ جانتے ہیں؟ یعنی پھیل جانا، بکھر جانا، پھیل جانا یا بکھر جانا۔ اور جعفر کذاب نے بھی اپنے دعوے پر اصرار نہیں کیا۔ یہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، انہیں جعفر تواب کہا جاتا تھا، لیکن ان کی پہلی حرکت ان کی زندگی پر غالب رہی اور ان کو جعفر کذاب ہی زیادہ کہا جاتا ہے۔ یہی نماز پڑھانے امام حسن عسکری علیہ السلام کی کھڑے ہوئے تھے کہ 12ویں امام آئے اور اپنے دامن پکڑ کے کہا کہ چچا اپنے والد پر نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، اور اس کے بعد امام نے نماز پڑھائی تھی۔ کہا اور جعفر کذاب نے بھی دعوے پر اصرار نہیں کیا۔ اسی طرح شیعہ شخصیات کے درمیان علمی، کلامی اور فقہی مسائل نیز دیگر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان اختلافات کو مذہب کی تقسیم یا فرقہ بندی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے آج ہیں ہمارے پاس، ایک ہیں کہ جو اخباری ہیں اور ایک اصولی ہیں، تو کیا اخباری اصولی دو فرقے ہو گئے؟ نہیں، سب کیا ہیں؟ شیعہ ہیں۔ یا ملنگی لے لیں مثلا، یا ہم کہہ لیں کہ اگر کوئی خامنئی صاحب کی تقلید کر رہا ہے، کوئی خمینی صاحب کی کر رہا ہے، کوئی خوئی صاحب کی کر رہا ہے، کوئی سستانی صاحب کی کر رہا ہے، تو کیا فرقے بن گئے اس طرح سے؟ نہیں، کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح شیعہ شخصیات کے درمیان علمی، کلامی اور فقہی مسائل پر فرق پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ ایک مرجع کچھ کہہ رہا ہے کسی مسئلے میں، دوسرا مرجع کچھ کہہ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب دونوں مذہب الگ ہو گئے؟ نہیں، سب ایک ہی مذہب کے کیا ہیں؟ پیروں ہیں۔ وہ فقہی رائے ہے، اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، مذہب نہیں اس کو بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مذہب کا نام دے رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے۔ اگر کوئی ہمیں شیعوں کو 12 میں تقسیم کر دے کہ علوی ایک میں جائیں گے، حسنی دوسرے میں، حسینی تیسرے میں، اور زیدی عابدی کیا ہو جائیں گے؟ چوتھے میں، اور نقوی جعفری، اس طرح سے تقسیم مذہب کی تقسیم ہے؟ نہیں، یہ تو ان کی اولاد سے ہیں، تو اس لیے وہ لکھ رہا ہے۔ مذکورہ نکات پیش نظر ہاں یہاں دیکھیں، مذکورہ نکات کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ شیعوں کے اہم ترین فرقے جن کا سلسلہ حیات جاری رہا اور جو ہمارے دور میں موجود ہیں، وہ صرف 3 فرقے ہیں۔ کون کون سے؟ اثنا عشری، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ امامیہ۔ دوسرا زیدیہ، کہ جو کہاں پہ ان کا وجود ہے؟ ابھی یمن کے اندر موجود ہیں۔ اور تیسرا اسماعیلیہ، جو دنیا کے کونے کونے میں بھی موجود ہیں، ہندوستان میں ہے، بامبے میں ہے، صحیح ہے۔ اسماعیلی گورے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسماعیلی ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ امامت کے نام پر وجود میں آنے والے کیسانیہ، ناووسیہ، قحطیہ اور واقفیہ جیسے فرقے مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، اور اس دور میں ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ مذکورہ تینوں شیعہ فرقے جو آج بھی موجود ہیں، کون سے تینوں فرقے مولانا؟ کون سے تینوں فرقے؟ زیدیہ اور اسماعیلیہ، صحیح ہے، کہہ رہے موجود مذکورہ تینوں شیعہ فرقے جو آج بھی موجود ہیں، امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی امامت پر متفق ہیں یا نہیں ہے؟ بھائی کیا اسماعیلی امام حسن حسین کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، باقاعدہ کربلا زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اور پاکیزہ افراد، اور ان پاکیزہ افراد کو امام معصوم اور خدا و پیغمبر کی جانب سے منتخب تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن زیدیہ فرقہ امام حسین کے بعد حسن ابن حسن یعنی حسن مصنع اور ان کے بعد زید بن علی کی امامت کا قائل ہے۔ سمجھ گئے کون لوگ مولانا؟ زیدیہ امام حسین کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو امام نہیں مانتے۔ کس کو مان رہے ہیں؟ حسن مصنع کو۔
چونکہ وہ کربلا میں بچ گئے تھے نا، شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے، بعد میں ان کا کوئی رشتہ دار لے گیا کوفے میں علاج وغیرہ کیا، وہ صحیح ہو گئے. تو کہا امام حسین کے بعد کچھ لوگ ان کو امام مانتے ہیں، اور ان کے بعد کس کو؟ جناب زید، جو کس کے فرزند ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے، ان کو امام مانتے ہیں. حسن مصنع امام حسن علیہ السلام، جن کی شادی فاطمہ صغرا سے ہوئی تھی. وہ چھوٹے ہیں. دو بیٹے تھے، دو فرزند تھے. وہ لوگ وہی جو کہتے ہیں کہ میر کر کے شہید امامت کیا تھا، وہاں سے منقطع ہو گئے امامت، وہی کہتے ہیں. کہاں سے؟ زیدیہ جو نہیں، زیدیہ امام حسین کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو نہیں مانتے. وہ کسے مان رہے ہیں؟ حسن مصنع. کربلا میں وہ موجود تھے، باقاعدہ امام حسین کی جانب سے جنگ کی ہے، زخمی ہو گئے تھے، زخمیوں کے میدان میں تھے. جب لاشوں کے سر کاٹے جا رہے تھے تو ان کو دیکھا گیا یہ کیا ہے؟ زخمی حالت میں ہیں. ان کو ان کا ایک رشتہ دار اٹھا کے لے گیا، لے جا کے اس نے اپنے ساتھ کوفے میں رکھا، وہاں ان کا علاج کیا اور ٹھیک ہوئے. ٹھیک ہو کے پھر مدینے گئے تھے. اگر انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا؟ جی، دعویٰ امامت کیا تھا انہوں نے حسن مصنع نے. جی ہاں. اب یہ تاریخ دیکھنی ہوگی کہ انہوں نے دعویٰ امامت کیا یا نہیں کیا. ایک ہے کہ لوگ ماننے لگے، ایک ہے کہ انہوں نے خود دعویٰ کیا ہو. تو وہ دیکھنا ہوگا، ایسے میں نہیں کہہ سکتا. اب دیکھیں، اس کے بعد حسن مصنع اور ان کے بعد زید بن علی کی امامت کے قائل ہیں. وہ امام زین العابدین علیہ السلام اور بقیہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کو تسلیم نہیں کرتا. کون نہیں کرتا؟ زیدیہ فرقہ. اسی طرح اسماعیلیہ فرقہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم اور آپ کے بعد دیگر ائمہ کی امامت کا معتقد نہیں ہے. ہماری کتاب کا موضوع فرقہ شیعہ اثنا عشری ہے، جو تمام 12 ائمہ معصومین کی امامت کے قائل ہیں. تو ہماری گفتگو کس کے بارے میں ہوگی؟ شیعوں کے بارے میں گفتگو ہوگی. چونکہ ہم ادیان نہیں نہ پڑھ رہے ہیں کہ ادیان و مذاہب پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ایسی بھی کتاب ہے، وہ بھی لگائی جائے گی. تو ہم یہاں ہمیں کس کو جاننا ہے؟ ہمیں شیعہ اثنا عشری فرقے کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں. اور اگلی بحث ہماری ہوگی کس کے متعلق؟ یہاں دیکھیے مولانا، نیچے حاشیے میں زیدیہ و اسماعیلیہ فرقوں کے عقائد اور تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مصنف کی کتاب، یہی علی رضا علی ربانی گلپائے گانی، صحیح ہے، انہی کی کتاب فرق و مذاہب کلامی اور ملل و نحل کی دیگر کتب کا ملاحظہ فرمائیں. اب انشاءاللہ ہم لوگ ابتدائے شیعہ کی تاریخ کل پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.